تعالیٰ کی کتاب الحمید و فرقان العظیم فاستعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو من ہم تک پہنچایا۔ ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے جن کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ نشانیاں جن کا ظہور ہونے والا ہے، اور آخر میں وہ 10 بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت آئے گی اور توبہ کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ آج ہم 13ویں نشانی پڑھیں گے۔ 13ویں نشانی حجاز مقدس سے ایک بڑی آگ کا ظہور۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کے بارے میں اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں، ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ ملک شام کے شہر جو ہے وہ حوارن کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 13ویں نشانی ہے جو ہو چکی ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے قیامت کی نشانیاں بیان کرنے سے، تاکہ ہم توبہ کریں اور اعمال میں جلدی کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن جو نشانیاں بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے ایسی باتیں ہوں گی، یہ نشانیاں آپ جب دیکھو جان لینا کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ اس کے بعد 14ویں نشانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ترکوں سے جنگ، تارتاریوں سے، ترکوں سے جنگ ہوگی۔ تو یہ بھی ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں سقوط بغداد ہوا تھا۔
جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پر تو اتنے لوگ مارے گئے کہ جو دریائے دجلہ ہے وہاں پر، دجلہ یا فرات، یہ لال ہو گیا، اس کا پانی بالکل لال ہو گیا، اتنا قتل عام ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان آپس میں الجھے ہوئے، تو ہلاکو خان نے جو حملہ کیا اور ایک ہفتے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی چیز جو اس نے تباہ کر دی، بغداد کا بہت بڑا مکتبہ جس میں بہت ساری کتابیں تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ہفتے تک اس دریا کا پانی کالا ہو گیا سیاہی سے، اتنی کتابیں بہائی گئی اس میں۔ اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، 15ویں نشانی جو ہے کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور، یعنی کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوگا، کوڑے کی مدد سے وہ حکومت کرے، عوام کو کوڑے کی مدد سے اپنے تابع بنائے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، یہ ظالم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں شام کریں گے۔ یعنی ان ظالموں کے پاس جب ان کی صبح ہوگی تو اللہ ان پر غضبناک ہوگا، اور جب وہ شام کریں گے اللہ رب العالمین ان پر غضبناک ہوگا۔ یہ تھی 15ویں نشان۔ 16ویں نشان قتل و خون ریزی کی کثرت، اور قتل اور خون ریزی جتنی ہلاکو خان کے وقت میں ہوئی، تاریخ میں سب سے بدترین ہلاکو خان میں جو گزرا ہے حکمران، جس نے بغداد کے اندر کروڑوں میں انسانوں کو لاکھوں میں قتل عام کیا۔ تو یہ خون ریزی کی کثرت یہ اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی، تاریخ میں بہت سارے واقعات آپ دیکھ لیجئے۔ دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، یہ قیامت کی علامات۔ اب قیامت نزدیک ہے، اب قیامت آنے والی، کیونکہ جو پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ برابر ہو رہی ہیں۔ ایک پیشن گوئی کے اندر کہ جھوٹ کی کثرت، اٹھتے جھوٹ، بیٹھتے جھوٹ، ہر مجلس میں جھوٹ۔ جس جھوٹ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں وہ گناہ کر سکتا ہے، بہت سارے گناہ وہاں پر گنے گئے۔ تو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان
جھوٹ بول سکتا ہے؟ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا اور کہا لا، بالکل نہیں، مسلمان گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں آج جھوٹ کی کتنی کثرت ہے، اتنی جرت ہماری ہو گئی ہے کہ مسجد کے ممبروں سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ممبروں سے جھوٹ، اور جھوٹ کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہی کہتے ہیں ممبروں سے، اتنے جرت مند ہو گئے۔ اتنا اللہ رب العالمین کے نافرمانا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تکذب علیہ، مجھ پر جھوٹ نہیں باندھنا، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ يُلِجِ النَّارِ، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، لیکن یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں لکھا وہ گیا جہنم میں، اس کی ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے جہنم۔ اتنے ہماری جرت ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے ہم جھوٹ بولے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا مسلمان عام حالات میں جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن یہاں تک ہم پہنچ گئے ہم مسجدوں سے بھی اب جھوٹ بولنے لگے۔ تو یہ 16ویں نشانی تھی قتل، خون ریزی کی کثرت، یہ ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے قیامت تک۔ 17ویں نشانی دیانتداری کا انسانی دلوں سے خاتمہ، دیانتداری، بد دیانت ہو جائیں گے۔ اگر امانت رکھی جائے گی اس کے اندر خیانت، گواہی دینی ہوگی وہاں پر بد دیانتی کریں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے یہ 17ویں نشانی یہ ہے صاحب کتاب نے لائی، دیانتداری کا انسانی دلوں سے خاتمہ، دیانتداری رہے گی نہیں، لوگ بد دیانت ہو جائیں گے، لوگ دھوکے باز ہو جائیں گے۔ میں پوری تفصیل کے ساتھ اس لیے روشنی نہیں ڈال رہا ہوں کہ یہ قریباً 250 نشانیاں ہیں، اگر سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے یہ 1-2 سال کا مضمون ہے۔ اس کے بعد 18ویں نشانی سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی۔ سابقہ امتیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی نقل کریں گے نصارہ۔ آج دیکھ لیجئے جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے برتھ ڈے کا کیک کاٹا، ہم بھی شروع ہو گئے۔ انہوں نے ویلنٹائن ڈے بنایا، ہم بھی شروع ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا، ہم بھی شروع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی، سابقہ امتوں کی پیروی تم کرو گے۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ حیران ہو گئے،
ایک جگہ پہ آئے کیا اس سے یہ مراد یہود و نصارہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں پھر کون ہوگا؟ وہی تو مراد ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تم لوگ بھی کرو گے، ایسا وقت آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19ویں نشانی، لونڈی کا اپنے مالکہ کو جنم دینا، یعنی یہ جو لونڈی ہوگی وہ جس کو جنم دے گی وہ اس ماں کی اپنی ہی ماں کی مالکہ بن جائے گی، ملکہ بن جائے گی۔ 19ویں نشانی۔ 20ویں نشانی، یہ انتہائی خطرناک ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ لباس پہننے کے باوجود عورتوں، ننگی عورتوں کا ظہور۔ لباس تو پہنا ہوگا، بہو بیٹی نے لباس پہنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ عریاں ہوں گے۔ یہ دور اس وقت چل رہا ہے۔ ہم اپنی بہو بیٹیوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور بچپن میں بہت چھوٹ دے دیتے۔ جب بیٹی چھوٹی ہے اس وقت چھوٹ دے دی، جب یہ جوان ہوگی 30 سال 35 سال کی، 30 سال 25 سال کی ہوگی، پھر آتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو بیٹی نافرمان ہوگی، پردہ نہیں کرتی، ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتی، جس وقت اس کا خیال کرنا تھا اس وقت انہیں کیا نہیں۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے بیٹیوں کے ذہن کے اندر، ان کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عظمت بٹھا دو۔ میں ایک دفعہ کشمیر میں ایک جگہ ہے پٹن میں گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، ایک ماں برقع لگایا ہوا، اس کے ساتھ 2.5 سال کی بیٹی، اس کا بھی وہی عبایا برقع لگا ہوا، اس کی صرف آنکھیں نہیں، 2.5 سال کی بچی، اس پر پردہ تو واجب نہیں ہے نا، اس پر پردہ جو تھا وہ واجب نہیں تھا، لیکن یہی بیٹی جب کل بازار کے اندر جوان ہو کر نکلے گی، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام نے پردہ دیا اس کی عظمت کا پتہ ہوگا، وہ اس کی قدر کرے گی، اس کے رگ رگ میں، اس کے خون کے قطروں میں یہ حیا جو ہے یہ بس جائے گی۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے پھر ان کو ہلکی مار مارو، پٹائی کرو، ان کو کھانا مت دے دو تب تک جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ ہمیں تو مسجدوں سے ہم نے بچوں کو بگایا، ارے بھائی یہ نماز خراب کرتے ہماری، شور کرتے۔ بچہ تو بچے والی حرکت کرے گا، جب مسجد میں لاؤ گے وہ سب کے آگے سے گزرے گا، نمازی کے آگے سے گزرے گا، تمہاری نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ جو تھی نواسی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتی نماز کے دوران، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھا کر نماز ادا کرتے تھے۔ تمہاری نمازیں نہیں ہوتی، بچوں کو مسجدوں سے بگایا جاتا ہے، جس ٹائم اس کو تربیت کرنی تھی مسجد میں لانا تھا اس وقت ان کو بگایا،
جب وہ 15-16 سال کا ہوا، جب اس پر فرض ہو چکی، اب مولوی صاحب دعا کیجئے وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو تجھے اپنی غلطی ہے، تو نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو برباد کر دیا۔ 20ویں نشانی ہے لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور۔ پھر معاشرے میں نکلیے، غیر مسلم بیٹی کو پھر بھی سر پر دوپٹہ ہوگا، لیکن مسلمان بیٹی نے اس کو اٹھا دیا، اس کی اتنی جرات ہو گئی۔ ایک وقت وہ تھا باپ کے سامنے اگر بیٹی کی اوڑھنی اتر جاتی، وہ دن بھر باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، حیا آتی تھی۔ میرے باپ نے، میرے ابا نے میرے ننگے سر کو دیکھا، یہ حیا کا ماحول تھا، لیکن ہم نے حیا کا بیڑا گرک کر دیا۔ 21ویں نشانی، برہنہ پاؤں، ننگے بدن جو چراوے ہیں وہ بلند بلند عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ کل تک تو اس کے پاس 10 روپے نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتا تھا، بکریاں چراتا تھا، لیکن آج پیسے آ گئے، اب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا عمارتیں بنانے میں۔ یہ وقت بھی ہو چکا، پر ہو چل بھی رہا، یہ نشانی چل رہی۔ ہمارے والد محترم، میرے والد مزدوری کرتے تھے، لیکن ہمیں نصیحت کرتے تھے، بیٹا کتنی بھی اونچی اڑان ہو جائے، کتنا بھی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، لیکن اپنے بنیاد کو نہیں بھولنا، میں کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ پچھلے وقت کو یاد کر کے اس کو کبھی بولنا نہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک مہینہ سکولوں میں ہمیں مار پڑتی تھی، 10 روپے فیس ہوتی تھی، وہ نہیں ملتی تھی۔ میں اس وقت کو کبھی نہیں بھولتا۔ تو یہ 21ویں نشانی ہے۔ 22ویں نشانی ہے، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، خاص لوگوں کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا افشوا السلام، سلام عام کرو، چاہے تم جانتے ہو اس کو یا نہیں جانتے، سلام کیجئے، اس سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے مددگار بنو گے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تجھے اپنے حفظ امان میں رکھے، دعا ہے، وہ واپس کہتا وعلیکم السلام، تجھے بھی امن میں رکھے۔ اتنی پیاری چیز ہم نے اس کو بلا دیا، یہ خاص لوگوں کو کی جائے گی۔ جس کو ڈریس اچھا لگا ہے، بڑی پگڑی لگی ہے، اس کو سلام، اگر کوئی غریب پھٹے کپڑے اس کو سلام نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میرے آقا نے کہا، اور جو بات میرے آقا نے کہی وہ اسی طرح سے سچ ہے، جس طرح سے اس وقت دھوپ لگی ہوئے، سورج چڑھا ہوا، کسی کو شک نہیں۔ جس طرح ہمیں اس پر شک نہیں، اسی طرح ہمیں اس پر بھی شک نہیں، جو آقا نے کہا وہ ہو کر رہے گا۔ خاص لوگوں کو سلام کی جائے گی، اور جو غریب غربا ہے ان کو دھتکارا جائے گا، ان سے نفرت کی جائے گی۔ یہ وقت چل رہا۔ 23، 24 اور 25ویں نشانی،
تجارت کا پھیلنا، تجارت پھیل جائے گی. پہلے منڈیوں میں ہوتی تھی، ایک جگہ ہوتی تھی، مارکیٹ ہوتے تھے. تجارت پھیل جائے گی، بہت پھیل جائے گی. اور دیکھیے بازار آج 1 کلومیٹر بھی فاصلہ نہیں ہے ایک بازار سے دوسرے. تجارت عام ہو جائے گی. اور 24ویں نشانی، مرد کی تجارت میں عورت بھی حصے دار ہوگی. عورت بھی پیچھے نہیں رہے گی، وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گی. پھر دیکھیے بازار کی حالت ہے کہ نہیں. یہ ہوگا کیونکہ میرے آقا نے کہا. امام ثقلین نے کہا، اور میرے رحمت والے عظمت والے پیغمبر علیہ السلام نے کہا یہ ہو کر رہے گا. اور 25ویں، بیز تجار کا، جو تجارت کرنے والے تجار ان کو کہا جاتا ہے. کچھ تجار کا مارکیٹ پر قبضہ، باقی کریں گے لیکن وہ اصلی قبضہ جن کا ہوگا وہ کچھ لوگ ہوں گے. 25ویں نشانی تھی. انشاءاللہ ہم آگے چلتے جائیں گے لیکن تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، یہ بہت زیادہ. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں توبہ کر لو، اعمال کر لو، قیامت نزدیک. اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاؤ، اپنا سر جھکاؤ. اگر باہر تو باہر بھی جھوٹ مت بولو. اگر باہر جھوٹ بولتے ہو لیکن ممبر کو معاف کرو، ممبر پر جھوٹ مت بولو. میں پرسوں اپنے مرکز پر نماز کا ٹائم جو تھا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. دیکھو لوگوں کا ذہن کیسا ہے. وہ آدمی مجھے بولا آپ بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے بولا کیوں؟ بولا ان میں کوئی کامی ہوگی. میں نے بولا مجھے لیٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کو بولا، میں نے بولا دیکھ اپنی مرکز کی بات ہے جو کوٹ کے پیچھے مسجد ہے. میں نے بولا ایک بات بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لے. میں نے بولا یہ جو ممبر سے جو بات ہوتی ہے، میں نے بولا خاص کر سلفی ممبر سے جب بات ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم آپ مجھے کہو قرآن سر پر اٹھا کر یہ کہوں گا جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، حق ہوتی ہے. لیکن کمزوری ہو سکتی ہے، اعمال میں کمزوری ہو سکتی ہے، اعمال میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن میرے بھائی جو ممبر سے بات آتی ہے، جو صدا آتی ہے، وہ وہی صدا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے دی تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہی بات ہے. میں نے بولا دعوت میں کوئی کمپرومائز؟ ہاں بھائی آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب آپ کے اعمال کمزور ہیں، آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ممبر سے ہم بولتے ہیں وہ وہی بات بولتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. کم سے کم اس ممبر کی لاج تو رکھو، اس ممبر سے جھوٹ کبھی مت بولو. کیونکہ جو ممبر سے جھوٹ بولتا ہے یہ ہزاروں لوگوں میں جب پہنچ جاتی ہے، پھر ان ہزاروں لوگوں کے دلوں سے اس بات کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا بند کر دو. امت کے حال پر رحم کرو، اسلام پر رحم کرو، ورنہ لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے. اللہ رب العالمین کسی اور امت کو لا کر کھڑا کر دے گا، کسی اور کو. اگر ہم نہیں بدلے اللہ ہم کو
بدل کر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے گا. کوئی احسان نہیں میں احسان کر رہا ہوں اسلام پر، نہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، کوئی کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.